ایک مرتبہ محمود غزنوی حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے بھیس بدل کر محل سے نکلا۔ رات تاریک تھی۔ پھرتے پھراتے وہ ایسے مقام پر آ پہنچا جہاں چند آدمی بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سلطان کو ان کی باتیں سن کر اندازہ ہوا کہ یہ لوگ چور ہیں اور کسی جگہ چوری کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ سلطان ان کے قریب گیا اور ان پر ظاہر کیا کہ وہ بھی چور ہے۔ سلام دعا کے بعد ان سے دریافت کیا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بھائی ہم چور ہیں اور آج رات قسمت آزمانے نکلے ہیں۔ یہ بتا تو کون ہے؟ سلطان بولا، میں بھی تم ہی میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا، یارو اب اپنے اپنے کمال کا کچھ حال بیان کرو تاکہ معلوم ہو کہ کون کس وصف میں کمال رکھتا ہے۔ پہلا بولا، میرے کانوں کا کمال یہ ہے کہ رات کو بھونکتے ہوئے کتے کی آواز سے سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرا بولا، مجھ میں یہ وصف ہے کہ رات خواہ کیسی ہی تاریک کیوں نہ ہو، اندھیرے میں جسے ایک بار دیکھ لوں اسے دن کی روشنی میں فوراً پہچان لیتا ہوں۔ تیسرا بولا، میرے بازو اتنے طاقتور ہیں کہ میں مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا لیتا ہوں۔ چوتھا بولا، میری ناک میں یہ خاص وصف ہے کہ زمین سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں دبا ہوا ہے۔ پانچواں بولا، میں اونچی سے اونچی جگہ پر کمند پھینک سکتا ہوں جو وہیں چپک جاتی ہے۔ جب پانچوں چور اپنے کمالات بیان کر چکے تو انہوں نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، اب تو بھی اپنا کمال بتا تاکہ ہم فیصلہ کریں کہ تجھے اپنا ساتھی بنائیں یا نہ بنائیں۔ سلطان کہنے لگا، بھائی میرا وصف تم سب سے نرالا ہے۔ جب مجرموں کو پھانسی دینے کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میں اپنی داڑھی کو ذرا سی حرکت دوں تو سب مجرم رہا ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور خوشی سے اچھل پڑے اور کہنے لگے، بہت خوب، تو پھر آج سے تو ہمارا سردار ہے۔ جو لوٹیں گے وہ تیرے آگے لا کر رکھ دیں گے۔ ہم مصیبت میں پھنس گئے تو تیرا ہنر ہمیں بچائے گا۔ اس کے بعد طے پایا کہ کہیں قسمت آزمانی چاہیے۔ پھرتے پھراتے وہ بادشاہ کے محل کی طرف آ نکلے۔ یکا یک کتا بھونکنے لگا۔ جو شخص کتے کی آواز پہچانتا تھا چوکنا ہو گیا اور ہراساں ہو کر بولا، کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ ہم میں موجود ہے۔ یہ سن کر باقی چور ہنس پڑے اور بولے، گھاس کھا گیا ہے کیا؟ بادشاہ کا یہاں کیا کام؟ وہ تو اپنے محل میں آرام کر رہا ہوگا۔ پہلا چور اصرار کرتا رہا کہ کتا یہی کہہ رہا ہے، لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا۔ اتنے میں دوسرے چور نے زمین پر ناک لگائی اور کہا، دوستو خزانہ قریب ہی ہے۔ کمند پھینکنے والے نے کمند پھینکی اور یہ سب کے سب کمند کے رسے کے ذریعے محل میں جا پہنچے۔ نقب زن نے نقب لگائی اور وہ سب اس جگہ پہنچ گئے جہاں خزانہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی قیمتی ہیرے جواہرات اور نوادرات سمیٹے اور جس راستے سے آئے تھے وہیں سے باہر نکل گئے۔ تمام لوٹا ہوا خزانہ انہوں نے ایک محفوظ جگہ چھپا دیا تاکہ دن کی روشنی میں تقسیم کریں۔ سلطان نے اس مقام کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا اور ان سے جدا ہو کر چھپتا چھپاتا محل کو لوٹ آیا۔ دوسرے دن دربار لگتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ سے فلاں فلاں نام کے 5 اشخاص گرفتار کر کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ سپاہی دوڑے اور 5 چوروں کو تمام لوٹے ہوئے خزانے سمیت پکڑ کر دربار میں حاضر کر دیا۔ چوروں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی تھیں۔ انہیں اپنی موت کا کامل یقین ہو چکا تھا اور وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ جب انہیں تخت شاہی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو ان میں سے وہ چور جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن کی روشنی میں پہچان جاتا تھا بول اٹھا، یہ رات کی تاریکی میں بھیس بدل کر گشت کرنے والے ہم میں سے ہر شخص نے اپنا کمال دکھا دیا ہے۔ ہمارے ہنر ہمیں موت کے دہانے تک لے آئے ہیں۔ اب تیری باری ہے، اپنی داڑھی کو حرکت دے تاکہ ہم جلدی سے رہائی پائیں۔ اب موت کے پنجے سے تو ہی چھڑا سکتا ہے۔ چور کی التجا سن کر بادشاہ بے اختیار ہنس پڑا اور اپنی داڑھی کو جنبش دی۔ جلاد نے چوروں کو رہا کر دیا۔ وہ سب بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے اور ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔